السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بنیادی طور پر ایک ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹاپک بھی ہوگا، لیکن ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں مواصلات کے شعبے کے حوالے سے کہ اس میں کیا ترقی ہوئی ہے، کس قسم کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اٹس اے ہیوج ڈپارٹمنٹ، اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے وہ آپ آج ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے وفاقی وزیر برائے مواصلات جناب شمیم صدیقی صاحب، وہ تشریف لائیں گے، آپ کی کالز بھی ہم لیں گے۔ ان کے ساتھ ہم کراچی کی سچویشن بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ آج کل کیا صورتحال ہے، اور 12 مئی کا جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا نارملائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی انپٹ بھی لیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ ہمیں کال ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے مشاہدات اور تاثرات اور ایون تحفظات کیا کیا ہیں۔ ہمارے نمبرز ہوں گے 92229225 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں فہیم افتخار، سماج سے محروم افراد کے لیے ہمارا جو سلسلہ ہے۔ اور خبروں میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری خبر پہلی جو ہے وہ کون سی ہے، اور اہم ترین خبر وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ اس ساتھ 7% سے زائد کی جو شرح نمو حاصل ہوئی ہے اس سے سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے صدر ایئرز ہینرک تھنل سے گفتگو کر رہے تھے۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن عالمی بینک کا وہ ادارہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ ٹھوس معاشی نظم و نسق اور اصلاحات کے تسلسل کی وجہ سے معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور غربت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ فی کس آمدنی جو 1999 میں $438 تھی اب بڑھ کر $925 ہو گئی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ اس تیز رفتار ترقی کے فوائد معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے صدر نے وزیر اعظم کو یورو بانڈ کے کامیاب اجرا پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس سے حکومت کی بہتر میکرو اکنامک پالیسیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کارپوریشن نے اپنے منصوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور اس سال اس کی سرمایہ کاری $12 کروڑ سے بڑھ کر $30 کروڑ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم جناب شوکت عزیز آج صبح 11:30 بجے ٹیلی فون پر عام لوگوں کی شکایات سنیں گے۔ اس سلسلے میں ٹیلی فون نمبرز 111144145 ریپیٹ 111144145 پر ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں پبلک گریونسز اور پرپوزل ونگ قائم کیا گیا ہے۔ ونگ کے قیام کا مقصد زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محروم، ضرورت مند اور بے سہارا لوگوں کو کم سے کم وقت میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ دور حاضر کے عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہو کر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی طرف سے دیے گئے ایک عشائیہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ان لاخوتی فی پاکستان، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اہل پاکستان حرمین شریفین سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور یہ محبت ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کوئی وقتی تعلقات نہیں ہیں، وہ بہت گہرے، مضبوط، پائیدار اور تاریخی روابط ہیں۔ ہمارے درمیان ایمان اور محبت کے یہ رشتے امر ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمان اپنے مسائل حل کرنے میں ایک ہی سطح پر سوچتے ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان کے عوام اسلام کے جذبے سے سرشار ہونے کی وجہ سے تمام امت اسلامیہ کے مسائل کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک ہی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں اور ایک ہی آہنگ سے چلتے ہیں۔ میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے میرا استقبال کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جس نے آپ کے دل میں میری یہ قدر پیدا کر دی ہے۔ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے، اس طرح کی ملاقاتیں انتہائی ضروری ہیں۔
امام کعبہ نے کہا کہ اسلام کے خلاف دشمن قوتیں ہمیشہ سے سرگرم عمل رہی ہیں۔ یہ نہ صرف اسلام کے بارے میں غلط تصورات پھیلا رہے ہیں اور مسلم دنیا کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت مآب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں مغربی ممالک میں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے اور مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم ایک عظیم جامع حکمت عملی ترتیب دیں جس میں ایک طرف ہمارے عظیم مذہب اسلام کا دفاع ہو اور دوسری طرف یورپ میں کروڑوں مسلمانوں کا تحفظ بھی ہو سکے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے آج جامعہ اشرفیہ لاہور میں نماز فجر کی امامت کرائی۔ ہزاروں افراد نے جامع مسجد میں امام کعبہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد امام کعبہ نے پاکستان کی ترقی اور سلامتی اور عوام اور امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعا کی۔ عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکیل چودھری اعتزاز احسن نے سپریم جوڈیشل کونسل اور ریفرنس کے خلاف آئینی درخواست پر وفاق کے وکلاء کی ابتدائی اعتراضات کے بارے میں جوابی دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ پاکستان نے بھارت کو پہلے رگبی میچ میں 80-30 سے ہرا کر 4 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی فیصل آباد کے ناظم رانا زاہد توصیف نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ سیریز کا دوسرا میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ PTV 1 یہ میچ شام 4:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، سرحد اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں جبکہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان بشمول سندھ مکران ساحل پر چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین یہ تھی خبریں ابھی تک کی امپورٹنٹ ترین، اور اب خبروں کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے پروگرام کو ہم ایک جو ہمارا سلسلہ ہے قائد اعظم یا علامہ اقبال کے فرمودات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج بانگ درا میں سے ایک اقتباس علامہ اقبال کا، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگیں ہے ہر گوش پہ اریاں ہو، اے رہروے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔ ناظرین یہ علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان میں دیکھیں کہ یہ کیا ایک آخری شعر میں آپ ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، کہ جو ہم اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں دنیوی معاملات کے اندر اور ہر چیز کو دولت اور اس طرح کی تعیش کی جو چیزیں ہم اکٹھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے اس میں تن آسانی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مقصد ہے اگر منزل، اگر آپ نے منزل کی طرف جانا ہے اور اگر آپ کا کوئی اچھا مقصد ہے اور اعلیٰ و رفع مقصد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غارت گرے ساما ہو، تو اس کو چھوڑ دو اور یہ سامان کے چکروں میں سے نکل آؤ باہر۔ یہی آپ دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہے سوداگر
اس دیس میں ارزاں ہو. کہتے ہیں کہ تو محبت کی ایک سودا ہے اور قیمت ہے گراں تیری, بہت قیمتی سودا ہے, کم آیا ہے سوداگر, لیکن خریدنے والے جو اس دنیا میں ہیں وہ بڑے کم تر سوچ کے حامل ہیں, تھوڑی پونجی والے ہیں, ان کی استطاعت کم ہے. تو اس دیس میں تم ارزاں ہو جاؤ, اس دیس میں تم سستے ہو جاؤ اور تمہاری جو اویلیبلٹی ہے وہ ہر ایک کے لیے ممکن ہو جائے. یہ ایک بہت خوبصورت میسیج ہے, بہت قابل غور میسیج ہے, اور ہماری قوم کے لیے, ہماری خاص طور پہ یوتھ کے لیے اس طرح کے میسیج جو ہیں وہ بہت ریلیونٹ اور بہت ضروری ہیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ کے بعد علامہ اقبال کے الفاظ اور ان کے جو پیغام ہے, اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. اور ناظرین, آج آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مواصلات کے شعبے میں جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں شمیم صدیقی صاحب, فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن. شمیم صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت ہے. لاسٹ دن جب آپ آئے تھے تو بڑی خوشخبریاں آپ نے سنائی تھیں, فلاں پروجیکٹ شروع ہوا ہے. اس پہ مزید خوشخبریوں کا انبار ہم بڑھا سکتے ہیں, اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ اچیومنٹس ہوئی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچیو کر لی ہیں آپ نے اور کمپلیشن تک پہنچ گئی ہیں. جی ہاں, ماشاء اللہ. کون کون سے مسئلے؟ ابھی حال میں ہم نے ایک صدر صاحب تشریف لے کر کے آئے تھے راجن پور میں. جی. تو راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں ایک بہت عرصے سے ایک روڈ کیس کی وہ تھی, اور وہ صدر صاحب کے ہی دور حکومت میں وہ کام شروع ہوا, اور 2.2 بلین کی لاگت سے وہ 106 کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ N55 کا, جس کو انڈس ہائی وے کہتے ہیں, وہ مکمل ہوا ہے. اس کی انوگریشن انہوں نے کی ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارا پروجیکٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 75 ارب روپے کی لاگت سے 12 پروجیکٹ جو ہیں پچھلے دنوں مکمل ہوئے ہیں یا دسمبر 2007 تک مکمل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کوئی 55 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو کہ آن گوئنگ ہیں. اچھا. جو 2008 اور 2009 میں مکمل ہوں گے. وہ ان کی تقریباً 150 ارب روپے کی لاگت ہے. اسی طریقے سے کوئی 45 پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی آنے ہیں, اور وہ تقریباً 275 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گے. اس طریقے سے کوئی 510 ارب روپے کی پروجیکٹس ہیں جو کہ صرف روڈ سیکٹر میں ہیں, جو کہ 2014 تک جو ہے انشاءاللہ تعالی مکمل ہوں گے. اور اس 2014 تک جو ہمارا NTC کہلاتا ہے, ٹریڈ کوریڈور ہے, نیشنل ٹریڈ کوریڈور ہے, وہ اس کے اندر یہ روڈ کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. اور اس NTC نیشنل ٹریڈ کوریڈور کے مکمل ہونے کے بعد ٹریول ٹائم جو ہے, جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا تھا, وہ 50% کم ہو جائے گا. اور VOC کہلاتا ہے وہیکل آپریٹنگ کاسٹ, اس میں بھی جو ہے 50% کمی آئے گی. تو اس طریقے سے وہ 200 ارب روپے سالانہ کی جو ہے بچت ہوگی ہماری اس کی ایکسپینڈیچرز کے اندر اس NTC کے مکمل ہونے سے. اور اس NTC کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان اس کو ریڈیوس کیا جائے. اس کو جس وقت تک ہم ریڈیوس نہیں کریں گے تو ہماری پروڈکٹ میں کمپٹیٹیونیس پیدا نہیں ہوگی, اور اگر وہ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا سکتے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ شروع کریں پورٹ سے, تو پورٹ کی بھی اب کلیئرنس جو ہے اور وہ بہت جلدی شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد کسٹم ہے, کسٹم کی بھی کلیئرنس جو ہے اب وہ ایک دن کے اندر سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آن ورڈ پھر روڈ آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ پورا ایک پیکیج ہے, پورا پیکیج ہے. تو وہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ 2012 تک جو ہے
یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی، جس میں روڈ کا ایک بہت اہم رول ہے۔ اچھا، میں پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے جو پروجیکٹس ڈسکس کیے تھے اس میں لیاری ایکسپریس وے کا ہم نے چیک کیا تھا کہ کیا سٹیٹس ہے۔ میں اب ذرا فالو اپ کے طور پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا۔ کراچی ناردرن بائی پاس، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، پھر مکران کوسٹل ہائی وے، گوادر جیوانی جو ایک سیکشن ہے اس کو، یہ ساری چیزیں ذرا ون بائی ون اگر آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ ناردرن بائی پاس الحمدللہ مکمل ہو گیا، اس کی جو ہے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی ٹائم ملے گا تو اس کو انوگریٹ کر لیں گے۔ سافٹ اوپننگ ہوگی، ٹریفک اس کے اوپر ہم نے شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک ہم اس روڈ کو ابھی اس وقت 2 لین ہے، ہم اس کو 4 لین میں جو ہے کنورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ابھی حال ہی کام شروع ہو چکا ہے، اس کا ہم نے جو ہے میرے خیال سے نظر بھی آ رہا ہے اس وقت مجھے ناردرن بائی پاس جو ہے، اور اس کا جو اس کے اوپر ہمارا ملیشینس کانٹریکٹر سے ہمارا MOU سائن ہو گیا، میں خود بھی ابھی گیا تھا، اور وہ لوگ آ رہے ہیں، جون میں آ جائیں گے، جوائنٹ سروے کریں گے، اور کرنے کے بعد وہ اس کام کو شروع کریں گے، کیونکہ اس 4 لین کی ناردرن بائی پاس کی، اور یہ بہت اس کی اشد ضرورت ہے اس شہر کے اندر۔ اور اس روڈ کے بننے سے اگر آپ کراچی کی جغرافی سے اگر واقف ہوں تو ایک نیا کراچی کی اوپننگ ہوئی ہے، وہاں پر نئے ہاؤسنگ اسکیمز آ رہے ہیں، انڈسٹریل ایریاز آ رہے ہیں، کنٹینر ٹرمینلز بن رہے ہیں، اور بس ٹرمینل بن رہے ہیں، ٹرک کے ٹرمینلز بن رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا، اور یہ جو بائی پاس جو ہے وہ 58 کلومیٹر کا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اوپر جو ٹریفک کا، جو بڑے ٹریفک کا، ہیوی ٹریفک کا جو دباؤ تھا وہ کم ہو جائے گا، اس سے کم وہاں کی جو لوگوں کی زندگی ایک عذاب تھی ایک عرصے دراز سے، وہ اس کو ان کو ریلیف ملے گا۔ لیاری ایکسپریس وے جو ہے، میں پہلے بھی عرض کہوں گا، لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ نہیں، 2 پروجیکٹ ہیں۔ ایک تو اٹ سیلف از اے کیریج وے جو کہ ہم نے بنانا ہے، دوسرا وہاں کی جو ایک آبادی ہے جو کہ ہم نے نالے کے اندر آباد ہے، ان کو ہم نے وہاں سے ڈسپلیس کیا ہے، ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو جا کر کے دوبارہ بسانا ہے وہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی سی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ لوگ وہاں پر ہمارے پاس تقریباً 80% جو ہے ROW رائٹ آف وے مل چکا ہے، مگر 20% ROW نہیں ملنے کی وجہ سے ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا ایک رائٹ بینک پر ہے اور ایک اس کا لیفٹ بینک پر ہے، ایک 16 کلومیٹر نارتھ اور 16 کلومیٹر ساؤتھ والے میں 2 مساجد جو ہیں بیچ میں اس وقت آ گئی ہیں، ادروائز وہ ہمارا پروگرام تھا کہ 30 جون تک کم سے کم ہم 16 کلومیٹر جو ہے اس کی بھی سافٹ اوپننگ کر دیتے، اور اس کی بھی جو ہے کاسٹ آف پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپے کی ہے، دونوں سائڈس کی، تو کم سے کم ہاف اس کا 8 ارب روپے کا پروجیکٹ کی تو ہم سافٹ اوپننگ کر دیتے۔ تو یہ 2 پروجیکٹ کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ کراچی کے اندر جس تیزی کے ساتھ ٹریفک بڑھ رہا ہے، اور اس سے جو ہے ٹریولنگ ٹائم جو ہے ہر آدمی کا 3 گھنٹے ہے اس وقت اپنے گھر سے اور دفتر تک جانے کے لیے، 1.5 گھنٹے آنے کے اور 1.5 گھنٹے جانے کے۔ This is too much. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 لاکھ یا 40 لاکھ افراد روزانہ اگر شہر جاتے ہیں اور آتے ہیں تو اس کو اگر مین ٹائم اگر آپ ملٹیپلائی کر دیں تو لاکھوں کروڑوں آورس ہو جائیں گے، اور اربوں روپے کا اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے 3 گھنٹے کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی حال میں ہم نے اگر آپ تھوڑا سا اوپر چلیں تو ہم نے لاڑکانہ خیرپور برج کا بھی حال میں اس کا کیا ہے، اور جس دن ہم نے افتتاح کیا ہے، جس دن اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے صدر صاحب نے، اسی دن ہم نے وہاں پہ صدر صاحب کو یہ پروپوزل دیا ہے، کیونکہ یہ N5 اور N55 کو لنک کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی 4 لین کر دیا جائے، تو وہ بھی ہمارا پروجیکٹ جو ہے 4 لین ہو گیا، اور اوور آل پروجیکٹ جو ہے وہ بھی 5.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ کتنے پرسنٹیج ہے پروجیکٹس کی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اور پہلے بھی پروگرامز میں آپ بتاتے رہے ہیں کہ جو کمپلیشن پہ پہنچ چکی ہے یا نیئر کمپلیشن ہے، کوئی پرسنٹیج؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی نظر نہیں آ رہی روڈز کی ترقی جتنی کہ کہی جاتی ہے۔
اچھا پہلے تو وہ میں آپ کو جوانی اور گبت والے کا میں بتا دوں کہ یہ گوادر سے گبت جو ہے وہ ایران کے لیے ایک نیا لنک ہوگا تافتان کے بعد، اور یہ جون 2008 میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس پہ تقریباً 60% کام جو ہے اس پر مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی بھی لاگت تقریباً کوئی 3 ارب روپے کے قریب ہے. اور اس والے روڈ کی، اور یہ کتنے لینز ہیں؟ یہ فی الحال یہ 2 لینز ہے، اور یہ 2 لینز جو ہے یہ پورا مکران کوسٹل ہائی وے جس کا یہ اس کا ایک حصہ ہے، 650 کلومیٹر آلریڈی بن چکا ہے، اور اس میں سے یہ ایک 97 تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب ہے. یہ جب ایک روڈ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے ایران جانے والے زائرین کے لیے، کراچی سے ایران ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ایک نئی اوپننگ ملے گی. روڈ کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اس کی کھلنے سے میں سمجھتا ہوں گوادر کے اوپر بھی اور اس روڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور اس سے اس علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی حال میں میں ایران سے ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے جو 1992 سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کہ ہم کو اگر ایران سے آن ورڈ اگر کہیں پہ جانا ہے یا کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ہماری جو ہمارے ٹرکس جو ہیں ان کا کوریڈور استعمال کریں گے اور آن ورڈ جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ایران کو بھی الاؤ کیا ہے کہ وہ پاکستان کا کوریڈور استعمال کریں، اور ان کے ٹرکس جو ہیں وہ چائنا، کرغزستان اور قزاقستان جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے. اسی طریقے سے ہمارے جن کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے تو ہم بھی وہاں تھرو ایران جا سکتے ہیں. ابھی میں وہ بندرگاہ بھی دیکھنے گیا تھا جو کیسپین سی پر ہے، اور جہاں سے رشیا جو ہے وہ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے تھرو ایران، تو ہم بھی اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ رشیا سے تھرو ایران اور کیسپین سی کی جو، تو اس میں یہ روڈ جو ہے یہ بنیادی کردار ادا کرے گی. یہ روڈ بھی، اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے، کیونکہ دوسرا روڈ جو ہمارا کوئٹہ کے اور کلات کے راستے اور تافتان کے ذریعے جاتا ہے وہ بھی 650 کلومیٹر کا، مگر اس کو جانے کے لیے ہمیں ایک اور 650 کلومیٹر نارتھ میں جانا پڑتا ہے. تو زیادہ ہو جائے گا. وہ کم سے کم ودن پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاس 550-600 کلومیٹر کی وہ ایک ہمارے پاس سیونگ ہے. یہ ایک ہمارا ایک یہ روڈ ہے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ذکر تو بہت ہو رہا ہے مگر روڈ کون کون سے اس میں مکمل ہوئے ہیں. ایک سبی نوتال روڈ ابھی بھی صدر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا، وہ بھی کوئی 80 کلومیٹر کا روڈ ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے کوئٹہ سے مسلم باغ والا ایک روڈ ہے، اس کو بھی پچھلے دنوں انوگریٹ کیا تھا گورنر بلوچستان نے. ایکچولی جو 2 بڑے روڈ ہمارے ہیں جو کہ ایک کراچی سے پشاور جس کو N5 کہتے ہیں، دوسرا روڈ ہے ہمارا کراچی سے پشاور جو کہ انڈس ہائی وے جو انڈس ریور کے لیفٹ بینک پر ہے. یہ ایک 1400 کلومیٹر ہے، ایک 1800 کلومیٹر ہے. اس کی اپ گریڈیشن، ریہیبلیٹیشن، اس کو یہ پہلے یہ 2 لین تھے دونوں روڈ، اب دونوں کو ہم 4 لین کر رہے ہیں. اس کے یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ تقریباً کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 2012 تک جو ہے اب کراچی سے پشاور تک اس پہ سارے انٹرچینجز وغیرہ اور نئے بریجز بھی ہیں، اس میں روڈز بھی. یہ 2012 تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بن جی ہاں مکمل ہو جائے گا یہ وہاں تک انشاءاللہ. اسی طرح انڈس ہائی وے بھی جو ہے نا 2012 تک جو ہے. یہ دونوں بڑے جو پروجیکٹس ہیں کراچی سے پشاور تک. ہاں مگر ایک اس سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہے حسن عبدال سے لے کر کے خنجراب تک کراکرم ہائی وے جو کہ 804 کلومیٹر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں بھاشا ڈیم والا سارا جو جھیل والا علاقہ ہے وہ بھی 110 کلومیٹر. جی ہاں وہ بھی دسمبر کے شروع میں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا. تو اس سے جو ہمارے جو سینٹرل ایشینز کنٹریز ہیں جس میں چائنا بھی شامل ہے، KKH پہ جو وہ جو ہے بھاشا والا جو ایریا ہے اس میں کام شروع ہو چکا ہے. وہ اس پہ کام ہمارا شروع ہو چکا ہے. چائنیز وہاں پر آ چکے ہیں، پورے علاقے کا سروے وغیرہ بھی انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اور ابھی اس میں مزید جو ہے NHA نے کچھ پروپوزلز دیے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری بڑی گاڑیاں ہیں جس کو 40 فٹ کنٹینرز کیری کرتی ہیں وہ بالکل تھرو جا سکیں، کیونکہ اس پہ فی الحال اس میں
कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी जो वो है, टॉलरेंस वगैरह वो उनको सबको बाईपास हमने करना है इंशाल्लाह ताला। ब्रिजेस भी बनाएंगे और उनको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जाइगेंटिक टास्क, और अल्लाह करे कि ये इस तरह सिलसिला जो है मुकम्मल हो। नाजरीन, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और इंतहाई अहम इशू के ऊपर, क्योंकि रोड्स के ऊपर तो ज़ाहिर है कि हर कोई ट्रैवल करता है, तो इसलिए हर एक बंदे का इशू है, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है और आप क्या सोचते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुलजार बोलता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुलजार बोल रहा हूँ मुस्लिमाबाद। जी गुलजार साहब फरमाएं, क्या कहेंगे? ये मैंने अपने हल्के में जो है ना ये बात करनी थी रोड के सिलसिले में। जी जी बताइएगा जनाब, आप बताएं, आप ऑन एयर हैं। ये जो इस्लामाबाद से ये पीर साहबा और तलाल की तरफ सड़क आती है, सन 1968 में एक गर्देरी साहब थे CDA के चेयरमैन, उन्होंने एक सर्वा किया था और ये तकरीबन यहाँ से हम जो है ना मुस्लिमाबाद से तरनावा और इधर से होते हुए 50 मील का सफर हम पिंडी में पहुंचते हैं और यहाँ से अगर तलाल और कंगरा तक सड़क पहुंची हुई है, 1 किलोमीटर का जो सफर है वो जो है ना हज़ारा और पंजाब इस्लामाबाद को मिलाता है। ये सिद्दीकी साहब और इसरार साहब से जो मेरी अर्ज है, और ये जो है ना बहुत अच्छा प्रोग्राम भी है और इसरार साहब के लिए जो है ना मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी हैं। बड़ी मेहरबानी। और बात यह है कि जहाँ तक सवाल है प्रोग्राम का, सिद्दीकी साहब तो बहुत जाल बिछा रहे हैं, हमें फख्र है कि जाल बिछ रहा है, लेकिन 1 मील का सफर जो कंगरा से सुबह सराद को मिलाता है, हमारा गांव चिराग तले अंधेरा है। चलें, थैंक यू वेरी मच गुलजार साहब, आपने कॉल किया और सड़क उनकी बनवा दें जी अगर हो सकता है तो। देखिए हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी जुरिडिक्शंस हैं और जो फेडरलाइज रोड हैं, जो फेडरेशन के उसमें हैं, जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो हमारे जिम्मे नहीं, वो नहीं है, तो वो जो फेडरल रोड्स हैं वो हमारे। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन, कहाँ से जी? मैं रुबीना गौहर सियालकोट कैंट से। जी रुबीना साहब सियालकोट से फरमाइएगा। मैं ये जो आपके मिनिस्टर साहब बैठे मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि ये जहाँ पे सड़कों की जरूरत होती है वहाँ तो ये बनाते नहीं, मसलन देहात में, लेकिन जहाँ नई जरूरत होती है वहाँ धड़ाधड़ डेवलपमेंट हो रही होती है। मसलन आप सियालकोट कैंट में आके देखें, जहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है वहाँ भी ये सड़कें बना रहे हैं और मेटल रोड्स बना रहे हैं। जहाँ रिपेयर से काम चल सकता है वहाँ धड़ाधड़ हाईवे टाइप सड़कें बना रहे हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट जहाँ जरूरत बेसिकली ये कह रही हैं कि देहातों में बारिश में शिलवार है ऊपर करके चलना पड़ता है तो ज्यादा बेहतर नहीं। मसलन हमारी कॉलोनी में आके देखें, ये कोई 60s का प्लान था तो उसमें हर प्लॉट के बाद भी एक लेन बनी हुई थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन्होंने ये वो लेन्स भी बना दी हैं जिससे बजाय फायदा होने के नुकसान हुआ है कि लोग जंप मार के अंदर आ जाते हैं, जबकि इसके लिए मेरे अब्बू ने इतनी एप्लीकेशनें दी थी कि इनको मर्ज करें। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच रुबीना साहबा, आपने कॉल किया, लेकिन ये मेरा ख्याल है दोबारा फिर ये इशू आगेगा। ये मकामी हुकूमतें जो हैं ये उनका काम है, ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत नहीं आती, तो ये जो आपके वहाँ पे नाज़िम शाह है ना उनको ज़रा पकड़ें आप और उनको ज़रा सीधा करने की कोशिश करें। एक और कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहब। जनाब अली, गुजारिश कर रहा हूँ ये अब्दुल सत्तार नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सत्तार साहब नौशहरा से फरमाइएगा जी। अच्छा जी, एक तो जी मैं से पूछना चाहता हूँ कि M1 पे क्या प्रोग्रेस है आजकल और इसका इफ्तिताह कब तक हो जाएगा? चलें, थैंक यू वेरी मच। M1 पे क्या प्रोग्रेस जी? M1 पे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है इस वक्त और हमारी इस वक्त मुकम्मल तवज्जो जो है M1 पर है, क्योंकि काफ़ी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है हमारे लिए इस वक्त और ये काफ़ी अरसे से चल भी रहा है, तो लिहाजा अक्टूबर 2007 इस साल के एंड तक इसको हमने हर हाल में मुकम्मल करना है। और इस सिलसिले में मैं आपके फोरम से शौकत अजीज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि फ़ंड में हमारी जो कमी थी इस M1 के लिए उन्होंने वो अमाउंट रिलीज़ कर दिया है। वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए हमें दरकार थी इस प्रोजेक्ट के लिए, कंप्लीशन के लिए, वो उन्होंने हाल ही में 2-1 रोज़ पहले कर दिया। तो ये अक्टूबर 2007 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको M1 को मुकम्मल कर दें और इफ्तिताह हो जाएगा उसका इंशाल्लाह। ये मैं इसलिए ज़्यादा पूछ रहा हूँ कि सब ये इलेक्शन ईयर कहते हैं कि है और यौम हिसाब करीब आ रहा है, तो इसमें आपका हिसाब किताब तो होगा ना? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी है अवाम के पास कि जो हुकूमत कारकर्दगी करे, काम करे, आप उनको वोट दें। तो लिहाजा हर हुकूमत के लिए लाजमी है
کہ وہ اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھے، اور یہ صرف اسی وقت ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں اگر کنٹینیوٹی ہوگی، الیکشن متواتر ہوتے رہیں گے، تو پھر ہمیں جو ہیں منتخب نمائندے ان کو بھی اس بات کا ڈر اور خوف ہوگا کہ آئندہ اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو عوام کو جواب دینا ہے، تو لہٰذا پھر ان تمام پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت اچھا ہتھیار ہے عوام کے پاس جو کہ ان کو یہ استعمال تو خیر کرنا چاہیے۔ پروجیکٹس تو آپ کے ماشاءاللہ اتنے ہیں، اور اتنی بڑی آپ کی منسٹری ماشاءاللہ، اس میں پوسٹ آفس بھی آتا ہے، موٹر ویز بھی آتے ہیں، پھر آپ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اس پہ تو ہم احاطہ نہیں کر سکیں۔ لیکن ایک اور چیز میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اور وہ ہے کراچی کی صورتحال، جس کے اوپر ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ ایز آف ٹوڈے کیا سچویشن ہے 12 مئی کے بعد؟ شمیم صدیقی صاحب، آپ ماشاءاللہ خود ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور ایم کیو ایم ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہاں پہ آپ حکومت میں ہیں، کراچی کا اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ میں کیونکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب اسٹریٹ پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی جو ہے وہ کراچی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم پہلی جماعت ہے جس نے ٹی وی کے اوپر اور پریس میں یہ جا کر کے کہا ہے، اور حکومت سے بھی ڈیمانڈ کی ہے، صدر سے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری کرائیں۔ اچھا، جو فوٹیج انہوں نے اس روز 12 مئی کو جن لوگوں نے ان کو دکھلائے، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم نے انہی جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، ان سے فوٹیج لے کر کے جب جا کر کے دکھلائے، تو وہ ان کو واقعی اس بات کا انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ صاحب وہ جو فوٹیج انہوں نے اس دن چلائے تھے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے۔ مگر اب اس کے بعد وہ تمام فوٹیج چلانے کا وہ امپیکٹ نہیں آتا جو کہ اس روز اگر یہ ساری چیزیں ان کو وہ کور کرتے، تو لہٰذا ایم کیو ایم کی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی جو ہے جوڈیشل انکوائری کی جائے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے، اس کی کوئی ہائی لیول پہ اس کی انکوائری کی جائے، تاکہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ ریکٹیفائی ہو سکے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی حکومت یا جماعت جو کہ جس شہر سے وہ ووٹ حاصل کرتی ہے، جس شہر کے اندر اس کا اقتدار میں ہے، آج ہمارے ڈیولپمنٹ ورک چل رہے ہیں، اور وہاں پر اس قسم کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی شہرت کو نقصان ہو، اس کی ڈیولپمنٹ ورک کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو میں سمجھتا ہوں، اور ایک ایسی پولیٹیکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سازش ہے آپ کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا ہمارے ساتھ کسی بھی کوئی نہ نظریاتی ان کے ساتھ اختلاف ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ معاشی اختلاف ہے، وہ دوسرے طریقے کے کام کرتے ہیں، ہم دوسرے طریقے کے کام کرتے ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کو گورنر سندھ جو ہے ان سے بھی ملے تھے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے کیا معاشی اختلافات ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، نہیں کر رہے ہیں، میں اے این پی کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، جنہوں نے وہاں پہ آباد ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی کی ترقی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آئندہ بھی ترقی کے اندر ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جس نوعیت کا کام وہ کرتے ہیں وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے بالکل، اور ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو بھی ہوا اس میں ایم کیو ایم کی جماعت کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انوالومنٹ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں تھی، لیکن اب سڑکوں کے اوپر جس وقت ہماری مائیں بہنیں بچے ہم خود اس ریلی کے اندر لے کے نکلے ہیں، تو ہم کیسے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہاں چاہیں کہ صاحب کہیں سے گولی ہو، ایکسچینج آف فائر ہو، اور اس میں ہمارے ہی اپنی فیملی کے لوگ جو ہیں وہاں سے دربدر ہو جائیں اور بھاگ۔ ایک عام تاثر کیوں ہے یہ کہ وہاں پہ گورنمنٹ چونکہ ایم کیو ایم کی ہے، سب کچھ سلسلہ وہاں پہ ایم کیو ایم کا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، اسی دن ایک ریلی کا انعقاد کر دیا جانا، اس دن پھر کنٹرول نہ کیا جانا، حکومت بے بس نظر آ رہی تھی، پولیس نظر نہیں آ رہی تھی، تو ایک عام تاثر جو ہے وہ عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، بالکل یہ ہے کہ عوام کا پرسپشن یہی ہے، اور ان کا حق ہے یہ پوچھنے کا، جس وقت جب وہ ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیتے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ساری باتیں پوچھیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کرائی جائے تاکہ ساری چیزیں بالکل سامنے آ جائیں، اور الیکشن بھی بہت نزدیک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو فوٹیج ہم نے ابھی جو ریلیز کی ہیں
उसमें आप ये देखिए कि वो तमाम चीज़ें वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, बसों को आग लगा रहे थे, मोटरसाइकिल को आग वो लगा तो रहे टिट थे। फॉर टैट हुआ, आपने उनकी फुटेज दिखा दी, उन्होंने आपकी फुटेज दिखा दी जी, उसमें, वो तो एक टिट फॉर टैट हुआ। देखिए ना, मैं आपको बताऊँ ना, उसमें जिस हमारे आप ये नहीं बता सकते कि हमारे कारकुनान जो हैं इस तरीके से जो हो, और अभी हमारी पार्टी ने ये कहा कि साहब आप तमाम फुटेज निकाल लें और जितने लोग हैं जिनके पास असला नजर आ रहा है आप सबको गिरफ्तार कर लें। बिल्कुल ठीक। और आपको एक रेशो पता लग जाएगा कि कौन लोग कितना जरा हथियार इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं और एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं और चलते हैं ज़रा लाहौर और बात करते हैं एक सहाफ़ी के साथ। और सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त नदीम सैयद साहब जो चीफ रिपोर्टर हैं द नेशन के। उनसे बात करते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो कराची में नहीं बल्कि लाहौर में बैठे हुए क्या देख रहे हैं और एक आम आदमी का क्या तासुर है। नदीम सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा, शमीम सिद्दीकी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस। हम बात कर रहे हैं कराची के हालात के हवाले से, और मैंने इसलिए कराची से किसी को नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि वो बायस्ड ओपिनियन हो जाती। मैंने एक ऐसे आदमी को लाइन पे लिया, आप जैसी शख्सियत को, कि जो हमें लाहौर में बैठे हुए बताएं कि एक आम आदमी, एक आम सहाफ़ी लाहौर में बैठा हुआ क्या सोच रहा है कि कराची की सूरत हाल कैसे ख़राब होने दी गई और क्यों कर ख़राब होने दी गई। सलाम साहब, यहाँ पर जो एक पॉपुलर परसेप्शन है वो तो यही है कि कराची को एक नो गो एरिया बनाया जा रहा है। पहले चीफ जस्टिस साहब को रोका गया और अब मेरा ख्याल है लेटेस्ट जो एग्जांपल है इसकी इमरान खान है। और इससे पहले मुझे, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है चौधरी साहिबान को भी इसी किस्म की थ्रेट्स मिलती थी जब MQM और इनका तसादुम चल रहा था। तो ये जो है ना, ये एक यहाँ पर एक जो तासुर मिल रहा है वो यही है कि MQM ने और कराची की जो गवर्नमेंट है, मोहसिन गवर्नमेंट है, उसने एक बैड प्रेसिडेंट सेट की है कि जहां उनकी मर्जी होती है, जिस बंदे को चाहेंगे वो, मेरा मकसद है कराची एंटर होने देंगे, और जिस बंदे को उनकी मर्जी होगी कि ना एंटर हो सके तो उसकी एंट्री को बैन कर दिया जाएगा। तो इसमें मुझे ये नदीम साहब बताइएगा कि जो रिसेंट आपने बताया कि इमरान खान का वाक़या हुआ है और फिर चीफ जस्टिस साहब का उससे पहले हुआ, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या उसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी बात की आती है या नहीं आती है? देखिए जी, यहाँ पर आमतौर पर यही, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लाहौर में भी और पंजाब में भी जो है, बल्कि सारे मुल्क में मेरा ख्याल है यही परसेप्शन है कि मेरा मकसद है जो वहाँ की सिंध गवर्नमेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैपेंड ऑन May 12। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक सहाफ़ी के तौर पर, एक दानिश्वर के तौर पर, कि इसका अब क्या हल क्या किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ एज सच नहीं जा रहे हैं, तो ये कहाँ से सिलसिला इसको सही करने का शुरू किया जाए? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि इसका जो है वो सोल्यूशन यही है कि आइंदा, मेरा मकसद है इस तरह के जो वाक़यात है इनको जो है प्रीएम्प्ट किया जाए, और मेरा मकसद है ऐसे जो है ग्राउंड के ऊपर ऐसा काम हो कि लोगों को लगे कि मेरा मकसद है कराची में सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची। मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो है कराची जो है इट इज द बिगेस्ट लूजर। मैंने आई डोंट थिंक सो कि कराची में कोई बंदा जो है कोई फॉरेन इन्वेस्टर जाना पसंद करेगा। इवन वहाँ के कराची के लोग भी मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आई होप, और हमें लग रहा है कि चीफ जस्टिस दोबारा कराची आने का मेरा ख्याल अपना प्रोग्राम का अनाउंस करेंगे, तो उस वक्त लेट्स सी के व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ जो है गवर्नमेंट। ठीक। और मेरा मकसद है उससे काफी कुछ जो है वो चीजें क्लियर होंगी। चलें नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। नदीम सैयद साहब, चीफ रिपोर्टर द नेशन लाहौर, हमारे साथ बात कर रहे थे। इस कराची अ नो गो एरिया जी? हाँ, मैं इसमें 3 चीज़ें इनकी जो मैं पिक कर सका हूँ। कराची का इन्वेस्टमेंट है, इमरान खान है, और चीफ जस्टिस साहब को रोका गया। ठीक। ये अगर आप देखें पॉलिटिकल अगर सिनेरियो को देखें और चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन को देखें, चीफ जस्टिस साहब ने एक 25-26 घंटे का एक प्रोसेशन निकाला फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर,
اور اس میں کیونکہ اس پروسیشن کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں اس لیے اس صورتحال سے واقف تھا کیونکہ ہماری پوری جی ٹی روڈ جو بلاک ہو چکی تھی اور موٹر وے پولیس ہماری وہاں لگی ہوئی تھی اور وہ ہمیں برابر وہ بتا رہے تھے کہ اس سے پورے کا پورا جو ٹریفک ہے اور کئی لاکھ افراد جو ہے اس سے صبح سے متاثر تھے کیونکہ سارا پورا ٹریفک ایک لین میں چل رہا تھا جو کہ جو لاہور سے اسلام آباد جو آ رہا تھا. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اس سے انہوں نے جو اگر باہر میں جو جانا تھا یا جو بھی سچویشن تھی اس میں کوئی کسی کو نہیں روکتا, ہر آدمی کا حق ہے, مگر اس پوزیشن پہ رہتے ہوئے اس قسم کے پروسیشن کو لیڈ کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل سینیریو بناتے ہوئے جانا, اور میں نہیں سمجھتا کہ تو بیسیکلی میری خوف زدہ تھے کہ وہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. نہیں, میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں نا بات خوف زدہ نہیں ہے, ہم قطعی کسی طور سے خوف زدہ نہیں, الیکشن آ رہے ہیں, آپ کسی کو بھی الیکشن وہاں سے لڑنا ہو آ کر کے لڑ لے. بات یہ کہ میسیج یہ جا رہا تھا کہ صاحب گورنمنٹ کا گراف گر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں پر انہوں نے وہ قافلے کو ختم کر دیا ہے, حکومت کو ختم کر دیا ہے. ہم اس قسم کا کوئی تاثر جو ہے کراچی میں اپنے ووٹرز کو یہ نہیں دینا چاہتے تھے, اور ہم تو بالکل پرامن ریلی نکالی تھی. ہم نے ان کا روکنے کا کوئی, ان کو باہر میں جانا تھا, ایئرپورٹ سے ان کو ہیلی کاپٹر کے اوپر ان کو ایک آفر دی گئی کہ صاحب یہ ہیلی کاپٹر لیں اور آپ باہر میں جائیں, جا کر کے خطاب کریں. مگر چیف جسٹس صاحب سے زیادہ ان کے جو وہاں پہ وکلا تھے جس میں پولیٹیکل لیڈر لوگ شامل تھے, وہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں صاحب ہم تو ایک ریلی پروسیشن کے ذریعے جائیں گے, ایک پروسیشن نکالیں گے اور پھر ہم جائیں گے. تو لہٰذا لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پہ خراب ہو سکتی تھی, کچھ بھی ہو سکتا تھا اس 25 ایئرپورٹ سے. میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی تھی. بینگ ان دا گورنمنٹ جو آپ کے فنکشنریز تھے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کو پریمپٹ کریں, اور وہاں پہ پولیس فورس ایون رینجرز کو کال کیا جا سکتا تھا تو وہ وہاں پہ موجود ہوتے اور وہاں پہ ان کو کوئی بھی ایسی سچویشن انٹوورڈ انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے, لیکن وہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں. جی, میں آپ کی یہ بالکل بات درست ہے. یہی ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے کہ یہ لوگ جو فورسز وہاں پہ, یہ تو مطالبہ آپ کر رہے ہیں. جی ہاں, لیکن پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی انکوائری نہیں. اس کے باوجود بھی تاکہ عوام کو اور میڈیا کو اور تمام چینلز کو کم سے کم مطمئن کیا جائے کہ آئندہ اس قسم کے کوئی سوالات نہ اٹھ سکیں. تو لہذا ایک عمران خان کی طرف بات عمران خان کی بات ہے. عمران خان کا 1-2 روز پہلے وہاں سے آنے سے پہلے, کراچی پہنچنے سے پہلے, ان کو 3 روز پہلے ٹی وی چینل کے اوپر اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو, میں وہ تمام ان کے الفاظ اور ان کا لب و لہجہ جو ہے میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا. انہوں نے جس طریقے سے الطاف حسین کو خطاب کیا اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ وہ وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو اس کا رد عمل جو ہے ودن 2 سے 3 گھنٹے کے اندر کراچی کے اندر آیا, اور رات کے 1 بجے کراچی پریس کلب کے باہر ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد وہاں پر موجود تھے. پھر وہاں پہ تقاریر وغیرہ ہوئی, پھر اس کے بعد لوگ ڈسپرس ہوئے. اسی دوران میں لوگوں نے وہاں پہ چوکنگ کی, جو کہ MQM کے پلیٹ فارم سے میں اس کو ڈسو کرتا ہوں, اور اس میں ہمارا کوئی پارٹی پالیسی نہیں تھی اس قسم کی. جب یہ صورتحال ہوئی اس کے نیکسٹ ڈے یا اس کے نیکسٹ ڈے عمران خان کو کراچی میں آنا تھا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے, تو لہٰذا اس وقت اس سچویشن میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ کسی لیڈر کو کسی شہر میں آنے سے روکا گیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے لیڈر کو روکا گیا ہے, قاضی حسین احمد کو روکا گیا ہے. تو یہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی ایسا کوئی خاص بات نہیں تھی, مگر ایک اس کی جو جان کو جو خطرہ کہہ لیں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی, اس کے اوپر 1 مہینے کی مجھے ایک چیز بتائیں, جان کو خطرہ جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ انسان کو رہتا ہے. یہاں پہ تو ہیئر کمز دی رول آف دا گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ اسٹرانگ ہے اور اس کے پاس پوری اسٹرینتھ موجود ہے تو پھر اس طرح کے خطرے کو وہ ایوائڈ کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ جناب آپ جب مرضی آئیں, ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس قسم کے اقدام لینے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ صاحب کوئی گورنمنٹ آف سندھ جو ہے عمران خان کے خلاف, ہمیں عمران خان سے کوئی تھریٹ نہیں. میں آپ کو
बिल्कुल बता दूं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं आपने उनको बहुत बड़ा लीडर बना दिया है, वो बहुत। इमरान खान से हमें कोई थ्रेट नहीं है। इमरान खान का और अगर पॉलिटिकली देखें तो हमारा उनके साथ कोई लेवल भी नहीं है। उनकी रिप्रेजेंटेशन और हमारी रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मगर वो जिस तरीके से उन्होंने कराची के लोगों का या उस अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों को जिस तरीके से उनके लोगों को, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अल्ताफ़ हुसैन साहब एक बहुत बड़े लीडर ठीक सियासी लीडर हैं जी। तो सियासत में जब आप आते हैं तो एक दूसरे के मुतालिक आप मुख्तलिफ बातें भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के ऊपर तनकीद होती है, वो इवन हमारे पीटीवी में लोग कॉल्स करके उनके मुतालिक अगर कोई तनकीदी सवाल होता है वो कर लेते हैं, कुछ तारीफ़ी सवाल आते हैं। लेकिन यह है कि किसी के बारे में अगर कोई कलमात इस तरह का कोई कह दे तो उसको किसी जगह पे जाने से आने से रोकना तो नहीं चाहिए। नहीं, जाने आने से रोकने का ये मतलब नहीं कि एमक्यूएम ने उसके लिए कोई रुकावट खड़ी कर दी है। सवाल ये पैदा होता था कि बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, लोग जो है मुश्तइल थे। आप इसको देख सकते हैं, टीवी के ऊपर देख सकते हैं कि प्रेस क्लब के बाद जो जुलूस वगैरह निकाले थे, सिर्फ उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। जुबान तो एमक्यूएम ने भी गलत इस्तेमाल की है, तो आप मानेंगे ना कि वहाँ पे जो प्लेकार्ड्स हमने देखे हैं, जो अखबारों में छपे हैं, डेफिनेटली वो मैं जो वॉल चॉकिंग हुई है, जो हमने देखी है। मगर उसमें देखें ना, उसमें आप किसी को, अवाम को किसी प्ले कार्ड लाने में आप मना नहीं कर सकते। उस वक्त उस कदर सिचुएशन थी कि हमें तो ये नहीं पता लग रहा था। जो मैसेज जा रहा है ना शमीम सिद्दीकी साहब, वो ये है कि कराची जो है वो सिर्फ एमक्यूएम का शहर है, एमक्यूएम जो चाहेगी वो करेगी या होने देगी, दूसरे लोग जो हैं वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा ये मैसेज आम लोगों को जा रहा है। ऐसी पोजीशन नहीं है। और एमक्यूएम में मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें कि कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारे घर का या हमारा रिश्तेदार जो है कराची के अंदर जो है रोज़ी रोज़गार के सिलसिले के अंदर वो मौजूद नहीं है। उसको मुझे बताया उसको उसकी लाइफ क्या थ्रेट है वहाँ पर। आराम से लोग रह रहे हैं। 35% कराची की जो ज़मीनें हैं वो इंक्रोच्ड हैं, उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं। प्राइम लैंड के ऊपर जिसकी 300 अरब रुपए लागत है वहाँ पे इंक्रोच की हुई है। कराची का ट्रांसपोर्ट कराची के बाहर के लोगों के पास है। ये ऐसा ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। चलें। और तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है कौन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल गलत है। कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के तमाम जो घराने हैं उनका एक, कराची तो मिनी पाकिस्तान है। जी हाँ, आप अपने सवाल को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कराची जो है सिर्फ एमक्यूएम का शहर है। कराची एमक्यूएम का शहर नहीं है, कराची पूरे पाकिस्तान। मेरा जो सवाल है शमीम सिद्दीकी साहब, वो कंट्राडिक्शन उसकी बाद में आएगी। मैं तो जो एक आम आदमी को मैसेज आ रहा है मैंने उसकी बात की है, और वो बात हम जब स्ट्रीट पे जाते हैं तो वो जो बात हम सुनते हैं, आप शायद कराची की स्ट्रीट्स पे जाते हैं, यहाँ की स्ट्रीट्स पे आपको जाने का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो आम आदमी जो सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि जो एमक्यूएम है वो वहाँ पे जो चाहेगी वो करेगी, जो नहीं चाहेगी वो नहीं होने देगी। ये मैसेज आ रहा है। मैं लेकिन ज़रा आवाम को भी साथ इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि हमारे कॉलर्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से और कहाँ से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, साहब जी बोल रहा हूँ जी। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गुलाम फरीद मियाँ वाली यूनियन काउंसिल बंजारी से। जी गुलाम फरीद साहब मियाँ वाली से फरमाइए। सर ये मोहम्मद शमीम सिद्दीकी साहब से सवाल है जनाब। जैसा कि सर वो बिना अली सियालकोट से कह चुकी हैं कि जहाँ जरूरत है देहाती लोगों को या गरीब आवाम को, वहाँ सड़कों के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अरबों रुपए हो रहे हैं और जहाँ लाखों रुपए की एक रोड बन सकती है जिसमें गरीब आवाम की जिंदगी और मौत का मसला हो है। जैसा कि सर हमारे इलाके में यहाँ पे रोडों के बहुत खस्ता हाल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वाकईतन मियाँ वाली के इलाके में तो मुझे मालूम है कि बहुत बुरे हालात, वो भी शायद इमरान खान का इलाका इस वजह से ये ऐसी बात जाननी नहीं चाहिए। रोड जो है एक फेडरल रोड है, उसके बाद फिर एक प्रोविंशियल रोड है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का रोड है, उसके बाद फिर वो लोकल गवर्नमेंट रोड है। तो ये बिल्कुल रोड है और ये तकरीबन 3 लाख जो है किलोमीटर, 2.25 लाख। तो इसमें आपका रोल नहीं है ऐसा, वो फेडरल इसमें हमारा कोई रोड नहीं, हमारे पास तो इसमें 10,000 किलोमीटर वो है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा वो कहाँ से जी? नासिर आप बात कर रहे थे जी, बोलिएगा क्या कहेंगे? जी मेरे ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं से प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, अभी नहीं हुए मिनिस्टर साहब हैं। अच्छा फरमाइएगा। ये मोटरवे के जो अभी पिशावर और इस्लामाबाद मोटरवे बन रही है जी जी, और इसमें जो पंजाब से आ रही है तो इसमें 3 लाइनें हैं और सरहद में एंटर होती है तो इसमें 2 लाइनें हैं।
इसकी वजह क्या है? चलें, थैंक यू वेरी मच। 3 से 2 क्यों हो जाती हैं? मेरे ख्याल से ये जो ये ट्रैफिक काउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी इस वक्त हमें कहाँ पर कितने ट्रैफिक की ज़रूरत है, और अगर उसकी 3 की लेन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद है। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा और कहाँ से जी? सर सिद्दीक अर्ज कर रहा हूँ सऊदी अरब से। सिद्दीक साहब सऊदी अरब से, फरमाइएगा जी। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये वाकया हुआ 12 मई का जी, उस दिन चीफ साहब तो पहले आ रहे थे ना, इनको क्या जरूरत पेश आई थी कि ये उसी दिन उसी टाइम ये सारा कुछ करते? ये तो जानबूझ के किया गया है। चलें, थैंक यू वेरी मच। उस दिन रैली आपको करने की क्यों जरूरत पेश है? शो ऑफ स्ट्रेंथ गवर्नमेंट्स तो नहीं किया करती हैं। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर जो दूसरी थी वो ये चाह ये रही थी अपनी स्ट्रेंथ, और ये हमें इस किस्म का मैसेज भी दे रही थी कि हम MQM को जो है गलियों में बंद कर देंगे, उनके घरों में बंद कर देंगे, उनको बाहर निकालना। अपोजिशन तो ऐसे नारे लगाती रहती है। इस किस्म के लिए सब गवर्नमेंट का तो ये हकीकत जो है, द वेरी फैक्ट कि यू आर इन द गवर्नमेंट, ठीक है, मगर इसके बावजूद भी हमने पुरअमन रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया, और आप इसका सबूत ये है कि हम जो है अपनी फैमिलीज के साथ रोड पर थे। ये नहीं कह सकते कि हम लोग जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरीके से निकाब पहने हुए और हाथों में असला लहराते हुए। आप एक हमारी फुटेज देखा होगा शेरी रहमान का कि उनकी गाड़ी को गाड़ी के ऊपर दिखाया, उसमें लोग वो लिए खड़े हुए थे। उसके बाद बसों को आग लगाते हुए भी पीपल्स पार्टी के कारकुन दिखाए गए, मोटरसाइकिल भी वो आग लगा दिखाए हुए, रोड के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल पुरअमन रैलीज थी। और आप ये देखें कि हमारी कितनी बड़ी रैलीज थी जो कि गुरु मंदिर पे आप देखें अचानक उसके ऊपर फायरिंग हुई और एक भगदड़ मची और मुंतशिर हुई वहाँ से। अच्छा, ये जो अभी आज की सूरत हाल है उसमें सेक्शन 144 वहाँ पे लगा हुआ है जी, और सेक्शन 144 के दौरान वहाँ पे जाहिर है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जलसा नहीं हो सकता। आपकी ख़वातीन ने इमरान खान के खिलाफ रैली निकाल ली, और सेक्शन 144 के बारे में मेरी नॉलेज में नहीं कि इस वक्त लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। पहले लगा हुआ था और इस वक्त में क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन लगा हुआ था, और उसके दौरान MQM की ख़वातीन ने रैली निकाली। और ये जो कानून है ये कुछ लोगों के लिए और है या कुछ बिल्कुल सबके लिए बराबर और सबके लिए बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसी यही जो डायकॉटमी है शमीम साहब, ये एक आम आदमी को बॉदर कर रही है। और अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि इसको ये जो ज़ख्म लगे हैं कराची को और रिश्ता हुआ जो ये जो एक ज़ख्म है, इसको कैसे हील किया जाए? कहीं ना कहीं से तो प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, और प्रोसेस हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से शुरू होना चाहिए क्योंकि वो पावर में होती है, और वो जब कुछ काम का आगाज़ करती है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। गवर्नर साहब ने ऐलान किया, गवर्नर साहब असफंदियार खान वली से मिले, प्रोफेसर गफूर साहब के घर गए, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो के घर गए, और जो वहाँ पे पख्तून जिरगा है उनके जिरगांव में गए। तो मैं समझता हूँ कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी और ख़ास तौर से MQM को, वो उन्होंने की है। और हम हमारे जो दूसरे भी ज़िम्मेदारान हैं वो इस किस्म की लोगों के घर जा रहे हैं, जो लोग शहीद हुए उनके सबके घर गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब जो हैं, गवर्नर साहब का तो रोल एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाना चाहिए जी, और सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उनको भी मेरा ख्याल है कि अपना जो रोल है उसको रीडिफाइन नहीं करने की जरूरत महसूस होनी चाहिए कि वो रोल बिल्कुल डिफाइंड है। और वो मैं समझता हूँ कि गवर्नर सिंह जो है बिल्कुल न्यूट्रल रोल उनका है और वो न्यूट्रल रोल अदा कर रहे हैं। और उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के को बुलाया नहीं, बल्कि उनके घर गए हैं, उनके दफातर गए हैं और उनसे वहाँ जा कर के मिला, और जो शहर में जो कुछ भी हुआ उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जो वहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ विंडिक्टिवनेस है शमीम साहब, इसका खात्मा मुमकिन है? वैसे मैं समझता हूँ कि अगर ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम में कंटिन्यूटी रहेगी, ये सारी चीज़ें खुद ख़त्म होगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को आइंदा इलेक्शन में जाना होता है, अपना हिसाब देना होता है। तो मैं नहीं समझता बशमूल MQM के कि कोई ऐसी बात हो।
اگر آپ کو یہ سسٹم جاری رہے گا تو یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. وہ میں اس لیے عوام میں جانا ہے آپ کو, عوام میں جانا اگر ہے, عوام میں جانا ہے تو آپ کو اپنے پرفارمنس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا, اپنے کردار کی. اور الیکشن جو ہے وہ بلیٹ کی بنیاد پہ نہیں, بیلٹ کی بنیاد پہ اگر ہو بالکل تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. اور یہ اگر آپ کے الیکشن کے اندر کنٹینیوٹی ہوگی تو یہ تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل اس میں سے ختم ہو جائے. تو ابھی اگر چیف جسٹس صاحب جانا چاہیں وہاں پہ تو بالکل جانا چاہیں, بالکل جائیں وہ وہاں پر, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں بالکل جائیں. مگر دیکھیں پھر بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اپنے ساتھ, اور ان کے ساتھ جا کر کے شہر میں جلوس نکالیں, سپریم کورٹ کے آڈیٹوریم میں جس طریقے سے اس آڈیٹوریم میں جس طریقے سے پولیٹیکل تقاریر ہوئی ہیں, جس طریقے سے صدر پاکستان کو وہاں پر ابیوز کیا گیا ہے, جس طریقے سے خود جوڈیشری کو ابیوز کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب تو اس میں انوالو نہیں تھے, وہ تو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس پروگرام میں تو تھے نا, اس پروگرام میں تو تھے نا, اس اسٹیج پر تو بیٹھے ہوئے تھے نا. اور آپ نے ان کی بھی فوٹیج دیکھی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اس کو رسپانس کر رہے تھے. وہ بہرحال ان کا اپنا وہ ہے, کوئی وہ نہیں. بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ تو چیف جسٹس کے اوپر ہی آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہرحال ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگر کراچی میں وہ جائیں گے تو حالات بہتر ہیں گے. بالکل ہوگے, ہم ان کا استقبال کریں گے. آپ ان کا استقبال کریں گے اور ان کی جو بھی ریلی ہو یا ان کا کوئی جلسہ ہو تو اس میں اگر آپ مدد کر دیں تو وہ آپ کو کریڈٹ جائے گا. بالکل کریڈٹ جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی بڑی آبادی ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ 25-30 لاکھ افراد اس شہر میں ایسے رہتے ہیں جن کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں. اس میں افغانی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح جو کراچی کی رونقیں ہیں وہ بحال ہوں گی, اور جو کراچی جو روشنیوں کا جو شہر ہے وہ بحال ہو چکا ہے, انشاءاللہ رہے گا. اور اور اسی طرح چونکہ پاکستان کی شرح کراچی ہے, اور کراچی اگر بسے گا, روشن ہوگا تو پاکستان روشن ہوگا. شمیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین, یہ تھے شمیم صدیقی صاحب, اور بات ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے, پاکستان کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, یہ جو ہمارا آج کل بنا ہوا ہے اس حوالے سے بھی. آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ. ہم زیادہ کالز آج نہیں لے سکے کیونکہ 2 ایشوز کو ڈسکس کرنا تھا اس لیے, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا تھرو ای میلز. آپ ہمیں اپنی ای میلز جو ہیں وہ کرتے رہیے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کو مبیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.